السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، نمازی کے آگے سے گزرنے والی حدیث جو ہمارے فیس بک پیج سے اپلوڈ کی گئی تھی، اس کے نیچے سیف علی بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ مجبوراً اگر نمازی کے آگے سے گزرنا پڑ جائے تو اس میں کیا مصلیحت ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب اسم المار بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کا گناہ کیا ہے۔ اس کے تحت یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ زید بن خالد وہ کہتے ہیں کہ ابو جوہم عبداللہ بن انصاری کے پاس انہیں بھیجا یہ پوچھنے کو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو ابو جوہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے نکل جانے والا یہ جانتا ہو کہ اس کو کیا عذاب ہوگا تو وہ 40 تک اس کو کھڑا رہنا پسند کرے پر اس کے سامنے سے کبھی نہ گزرے۔ تو ابو النضر جو یعنی راوی حدیث ہیں مولا عمر بن عبید اللہ، وہ کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ بصر بن سعید نے 40 دن کہا یا 40 مہینے یا 40 سال۔ دیکھیں دو باتیں پہلے اس حدیث کے حوالے سے سمجھنے کی ہیں کہ پہلے تو یہ کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا جو گناہ ہے وہ اتنا شدید ہے کہ آدمی کوشش اس بات کی کرے کہ کسی بھی صورت نمازی کے سامنے سے نہ تو گزرے، نہ ہی نمازی کے سامنے اگر بیٹھا ہوا ہو تو اٹھ کر جائے۔ جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سترے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ سامنے ایک شخص کو اپنے بٹھا دیا کرتے تھے کہ جب تک میں نماز مکمل نہ کر لوں میرے سامنے سے اٹھنا نہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نمازی کے سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے اگر کوئی یعنی کہ انتہائی شرعی ضرورت نہیں ہے تو اس کو اٹھ کر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری اس حدیث میں ایک نقطہ یہیں سے سمجھتے چلیں کہ ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے۔ دیکھیں یہ جو ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ ہیں، یہ ان کی انتہائی ایمانداری ہے کہ انہوں نے حدیث کے اندر اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دی۔ وہ چاہتے وہ 40 ساعت 40 دن 40 ہفتے 40 مہینے 40 سال کچھ بھی کہہ سکتے تھے اپنی طرف سے، لیکن چونکہ ان کو وہ لفظ یاد نہیں رہا جو کہ ان کے استاد بصر بن سعید نے ان سے بیان کیا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی لفظ منسوب نہیں کیا۔ بہرحال 40 ساعتیں ہوں، 40 یعنی دن ہوں، 40 ہفتے ہوں، 40 سال ہوں، اصل بات تو یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یا نمازی کے سامنے سے اٹھ کے جانا یہ مناسب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں شرعی جو عذر ہے، مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں اور مسجد میں آپ سانپ دیکھ لیتے ہیں، مسجد پہ کسی پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر مسجد میں آگ لگتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی بھی اس قسم کی نقصان والی بات دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو آپ کے گھر سے کوئی اس طرح کی خبر آ گئی ہے اور آپ کو مجبوراً اٹھ کے جانا ہے، یا آپ مسافر ہیں اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ٹرین نکلنے کا ڈر ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے کہ جس میں آپ کو مجبوراً اٹھ کر جانا ضروری ہے ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وقت کا، مال کا، کسی بھی چیز کا، تو دیکھیں ہمارے دین نے اس حوالے سے آسانی رکھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس کے سوائے نہیں کہ ہم نے تم پہ حرام کر دیا ہے مردار کو، بہتے ہوئے خون کو، سور کے گوشت کو، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف منسوب کی جائے۔ پھر اگر تم میں کوئی تکلیف کا شکار ہو جائے، حد سے بڑھنے والا اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، تو اس پر ان چیزوں کے استعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 حرمت والی چیزوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ حرام ہے، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حرام کام کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا عذاب نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے حالت اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں فرمایا کہ اتنا کہ جتنے میں تمہاری جان بچ سکتی ہو تم اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں سورہ بقرہ میں
سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت، آیت نمبر 286 میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ شریعت میں استطاعت کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ بیٹھنے کی اس وقت نمازی کے سامنے سے بیٹھنے کی یا نمازی کے سامنے سے مطلب گزرنے کی ہی کیفیت میں ہے کہ آپ کا عذر اس قسم کا ہے کہ آپ کو گزرنا ہے، تو اللہ نے آپ پر آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا. اب اسی طریقے سے یہ صحیح بخاری ہے، اس صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے. اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی کا بیان. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 7288 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم سے یکسو رہوں، یعنی کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، تو تم بھی اس وقت تک مجھ سے کوئی سوال وغیرہ نہ کرو، ٹھیک ہے. کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں یعنی غیر ضروری سوالات کی وجہ سے ان کے اور ان کے انبیاء کے درمیان اختلاف ہوا اور وہ تباہی کا شکار ہو گئیں. بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو. اب دیکھیں اس حدیث سے پتہ یہ لگا کہ آپ میں اگر کسی چیز کو عمل کرنے کی استطاعت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کے سامنے ہے، آپ نے اپنی طاقت بھر اس یعنی امر پہ، اس عمل پہ یعنی آپ نے عمل کرنا ہے. اور جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے تو ہر صورت رکنا ہے. تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا، اور اس وقت آپ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ چیز آپ کی استطاعت میں نہیں ہے، آپ کا گزرنا، آپ کا اٹھ کے جانا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو اس صورت میں آپ سامنے سے اٹھ کے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.